اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے، یعنی جس کے ذریعے مہر لگائی جائے، جس پر مہر لگائی جائے اس کو مہر شدہ کہتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان میں پیدائشی طور پر موجود تھی، جب وصال ہوا تو غائب ہو گئی تھی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے، آپ کے خصائص میں سے ہے مہر نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا خاتم بن اسماعیل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت صائب بن یزید یقول ذهبت بی خالتی۔ صائب بن یزید فرماتے ہیں کہ مجھ کو میری خالہ لے گئیں الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقالت، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابن اختی، میرا یہ بھانجا وجع بیمار ہے، تکلیف میں ہے۔ فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ودعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ وتوضأ فشربت من وضوئه، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا۔ فشربت من وضوئه، کون سا پانی پی لیا؟ بچا ہوا کون سا؟ جو برتن میں بچ گیا یا کون سا؟ ہاں، دونوں قول ہیں۔ بعض نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو جو پانی برتن میں بچ گیا وہ پی لیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو فرماتے تھے تو آپ کے اعضاء مبارک سے جو پانی ٹپکتا تھا وہ پاک ہوتا تھا، بابرکت ہوتا تھا، تو صحابہ کرام اسے زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، اس کو پی لیتے تھے۔ عام طور پہ جو وضو کا پانی جو زمین پہ گرتا ہے نا، کوئی عام انسان ہو، اس کا وضو کا پانی ہے یا غسل کا پانی ہے، ٹھیک ہے، جو اس نے غسل کیا اور وہ پانی بہہ گیا، اگر فرض کرے اس کو کسی برتن میں جمع کر لیا جائے تو اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں۔ مائع مستعمل جو ہوتا ہے نا عام بندے کا، وہ ری یوز نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ری یوز نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا جب وضو کرتے ہیں تو ہمارے گناہ نکل جاتے ہیں، تو اس کا اثر اس پانی میں آ جاتا ہے۔ البتہ جو برتن میں پانی بچا ہوا ہے اس میں برکت ہے، اس میں ثواب ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو پاک تھے، تو آپ کے جسم سے جو قطرات وضو کے گرتے تھے وہ صحابہ کرام پی لیا کرتے تھے۔ وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، اور کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ، تو میری نظر پڑی آپ کی مہر نبوت پر جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی۔ خاتم مہر، الذی بین کتفیہ، جو دونوں کندھوں کے درمیان تھی۔ فاذا ہوا مثل زر الحجالہ، تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ مہر نبوت چکور کے انڈے جیسی تھی۔ اب اس باب میں جو حدیثیں ہم پڑھیں گے تو مہر نبوت کیسی تھی، صحابہ نے جس نے جو دیکھا وہ ویسے بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں آیا ہے کہ وہ چکور کے انڈے جیسی تھی، یعنی اس کا سائز چکور کے انڈے جیسا تھا، انڈے جتنا تھا۔ یہ ایک بعض روایات میں آئے گا کہ یہ گوشت کا ابھرا ہوا حصہ تھا، جیسے مسا سا ہوتا ہے یا غدود سی ہوتی ہے، اس طرح کا تھا۔ باقی آگے ڈیٹیلز بھی آ رہی ہیں۔ چکور کے انڈے کے مثل پایا، چکور کا انڈا مرغی کے انڈے سے ذرا چھوٹا ہوتا ہے اور کبوتری کے انڈے سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔
حدثنا سعید بن یعقوب الطالقانی واخبرنا ایوب بن جابر عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرہ قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان دیکھی. غدتن حمراء جو کہ سرخ رنگ کی غدود جیسی تھی. غدتن سرخ رنگ کی غدود جیسی تھی. مثل بیضۃ الحمامہ کبوتر کے انڈے کے مثل تھی، یعنی حجم میں کبوتر کے انڈے کے مثل تھی. یہ مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان بیک سائڈ میں جہاں انسان کا دل ہوتا ہے نا، اس کی بالکل سیدھ میں پیچھے تھی. تو جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ قدرتاً غائب ہو گئی تھی. اور مفسرین اور محدثین اس کی جو ہے نا حجت بتاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے دل میں شیطان جو داخل ہوتا ہے انسان کے دل میں، وہ اسی راستے سے داخل ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام کو اس راستے پہ مہر لگ گئی تھی، تو شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا تھا، وہ کوئی وسوسہ نہیں ڈال سکتا تھا. آپ کو مہر نبوت لگی ہوئی تھی. حدثنا رمیسہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو اشاء ان اقبل الخاتم. رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحابیہ ہیں، صحابیہ کا نام ہے، صحابیات کے نام بھی ذہن میں رکھنے چاہیے. فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یعنی آپ علیہ السلام کسی موقع پر بیان فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے، تو میں نے سنا، اور آپ کی خاتم نبوت مجھے ایسے نظر آ رہی تھی کہ میں اگر چاہتی تو اس کو چوم سکتی تھی، میں اگر چاہتی تو اس کو چوم سکتی تھی، یعنی میں اتنے قریب تھی نبی علیہ السلام کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں مبارکوں کے درمیان مہر نبوت کو بوسہ دے سکتی تھی. وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أُقَبِّلَ الْخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِنْ قُرْبِهِ اتنے قریب تھی. لَفَعَلْتُ يَقُولُ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ يَوْمَ مَاتَ اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آج اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا ہے معاذ کے انتقال کی خوشی میں. نبی علیہ السلام جس موقع پر یہ ارشاد فرما رہے تھے اس موقع پر حضرت رمیسہ موجود تھیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ختم نبوت کی جو مہر ہے، مہر نبوت، وہ میں نے دیکھی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی گزرے ہیں. حضرت سعد بن معاذ کو انصار کا ابو بکر صدیق بھی کہا جاتا تھا، صدیق اکبر. یعنی انصار جو قبیلہ ہے اس میں ان کے اوصاف، ان کی جرت اور بہت پرجوش تھے اسلام کو لے کر، مذہبی جوش ان کے اندر بہت زیادہ تھا، تو ان کو انصار کا صدیق اکبر بھی کہا جاتا تھا. حدثنا ابراہیم ابن محمد من ولد علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. حضرت ابراہیم بن محمد جو حضرت علی کے پوتے ہیں وہ کہتے ہیں قال کان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرماتے فذکر الحدیث بطولی، تو انہوں نے سابقہ لمبی حدیث ذکر کی، یعنی پہلے جو حدیث گزری ہے وہ ذکر کی. وقال بین کتفیہ خاتم النبوہ، اور فرماتے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. وہو خاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے. یہ جو مہر نبوت تھی یہ پیدائشی تھی یا بعد میں لگائی گئی تھی؟ تو اس کے بارے میں دو قول ہیں.
ایک یہ کہ پیدائشی تھی، جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے پیدائش کے ساتھ ہی لیے تھی، اور ایک قول کے مطابق یہ بعد میں لگائی گئی تھی۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس دن شرح صدر کا واقعہ ہوا تھا، کسی کو یاد ہے شرح صدر کا واقعہ کب ہوا تھا بچپن میں؟ جی، بچپن میں جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاتی تھیں پہاڑوں پر بکریاں چرانے، وہاں فرشتے آئے تھے اور ان کے ساتھ جنت سے بڑے بڑے 2 تشت بھی تھے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا تھا، کچھ چیزیں سینہ مبارک سے نکالی تھیں، نکال کے اس کو زمزم سے دھو کے دوبارہ سینے میں ڈالی تھیں۔ تو اس وقت مہر نبوت بھی لگائی گئی تھی ایک قول کے مطابق کہ فرشتہ سفید ریشمی تھیلی کے اندر اس مہر نبوت کو لے کر آیا تھا، اور اس مہر نبوت کو سفید ریشمی تھیلی سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں مونڈے پر لگا دی تھی۔ واللہ اعلم۔ وبه قال حدثنا الباء ابن احمر الباء ابن احمر حدثني عمر بن اخطب الانصاري قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ الباء ابن احمر کہتے ہیں کہ مجھ سے عمر ابن اخطب انصاری نے یہ بیان کیا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا زید ادن منی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابا زید مجھ سے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، فمسح ظہری، اور میری کمر کو ملیں۔ جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے ہم کسی کو کہتے ہیں آؤ میری کمر پہ کچھ دو، یا میری کمر کو مل لو یا ہاتھ لگا لو، فمسح ظہری، میری کمر کو ملو، فمسحت ظہرہ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک ملنی شروع کی، فوقعت اصابعی علی الخاتم وقلت وما الخاتم، تو میری انگلیاں مہر نبوت پر لگ گئیں۔ البا کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن اخطب سے پوچھا کہ مہر نبوت کیا چیز ہے؟ وما الخاتم قال شعرات مجتمعات، تو میں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ وہ بالوں کا مجموعہ ہے۔ اب اس حدیث میں مہر نبوت کی ایک اور صفت آ گئی کہ وہ بالوں کا مجموعہ ہے۔ تو مختلف روایتوں میں جو مختلف چیزیں آئی ہیں وہ فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا، اس پر بال بھی تھے اور اس کے گرد گرد مسے بھی تھے، تو کسی نے مسوں کا ذکر کیا، کسی نے بالوں کا ذکر کیا، کسی نے اس غدود کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ مہر نبوت کی اور ایک شان ہے کہ مہر نبوت سے خوشبو بھی آتی تھی، مشک کی خوشبو۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس مہر نبوت سے خوشبو بھی آتی تھی۔ اس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسہ دیا اور اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وبه قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بریدہ بن الحسیب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، سمعت ابی بریدہ یقول جاء سلمان الفارسی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم المدینہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے
تو حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. یہ حدیث جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ بھی بتائے گی. نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم المدینہ بمائدۃ، ایک دسترخوان لے کر آئے، ٹھیک ہے، کھانے کا ایک تھال لے کر آئے. علیہا رطب، اس میں تازہ کھجوریں تھیں. فوضعها بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے وہ خوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. فقال، تو فرمایا، یا سلمان ما ھذا، نبی علیہ السلام نے پوچھا سلمان یہ کیا ہے؟ فقال صدقۃ، یعنی حکم پوچھا کہ آپ یہ کس چیز میں کھلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ صدقہ ہے، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. علیک و لائن میں علیک وعلی اصحابک، کہا آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے صدقہ ہے. فقال ادفعها، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے لے جائیے. فإنا لا نأكل الصدقة، کیونکہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. ٹھیک ہے، انہوں نے جو کھجوریں پیش کی وہ صدقے کی تھی. یہاں سے کتنی باتیں سمجھ میں آئیں. ایک بات تو یہ کہ آپ کو کوئی کچھ بھیجے تو اس کو پوچھ لینا چاہیے کہ یہ کس ضمن میں ہے، کس سلسلے میں کھلا رہے ہیں. جیسے آپ کے گھر میں گوشت آیا ہے، پوچھیں کس چیز کا گوشت ہے، عقیقے کا ہے، صدقے کا ہے، کس چیز کا ہے، اس کے بعد لیں. صحیح. دوسرا آپ نے فرمایا ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. تو اس سے ہم سے مراد، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اہل عرب جو ہیں اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، تو مراد نبی علیہ السلام ہو سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ میں تو غریب صحابہ بھی تھے، ان کے لیے صدقہ کھانا جائز تھا. دوسرا یہ کہ آپ کی مراد ہو کہ انبیاء کے لیے، ہم سے مراد انبیاء کہ نبیوں کو صدقہ کھانا جائز نہیں. یا پھر آپ نے اپنا اور اپنے اہل و عیال کو مراد لیا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. فإنا لا نأكل الصدقة قال فرفعها فجاء الغد بمثله، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو خوان تھا وہ لے گئے اور اگلے دن پھر ایک دوسرا خوان لے کر آئے. فوضعه بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. فقال ما ھذا یا سلمان، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا اے سلمان یہ کیسا کھانا ہے؟ فقال ہدیۃ لک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ ابسطوا، تو انہوں نے فرمایا یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، کس سلسلے میں دے رہا ہوں؟ ہدیہ ہے آپ کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا ابسطوا، آگے بڑھو اور کھاؤ. ٹھیک ہے، یہاں سے ایک فقہی مسئلہ نکلتا ہے. مجلس کے اندر اگر کوئی ہدیہ پیش کرے تو وہ ساری مجلس کا حق ہوتا ہے یا صاحب ہدیہ کا حق ہوتا ہے؟ یعنی جس کو دیا گیا ہے اسی کا حق ہے یا سب کا حق ہے؟ تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جس کو دیا گیا ہے اسی کا ہے، سب کا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے جو کھلایا اپنے صحابہ کو بطور اکرام کے کھلایا اور آپ نے اپنی طرف سے بطور خوشی کھلایا. البتہ جس کو ملا ہے اسی کا یہ حق ہے. اس کے سلسلے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے. ایک مرتبہ بادشاہ ہارون الرشید نے حضرت امام ابو حنیفہ کے ہاں کچھ مال ہدیتاً بھیجا. مجلس کے ساتھیوں نے کہا الہدایۃ مشترکہ، ساتھیوں نے کہا کہ یہ ہدیہ تو پوری مجلس کے لیے ہے، مجلس میں آیا ہے تو پوری مجلس کے لیے ہے، ہم بھی اس ہدیے میں آپ کے شریک ہیں. اس پر امام ابو یوسف نے فرمایا اس حدیث سے مراد کھانے پینے کی چیزیں ہیں. یعنی اگر کھانے پینے کی چیز پیش کی جائے، کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز لایا اور وہ بھی اس نے کسی کو مخصوص کر کے نہیں دی بلکہ وہ پوری مجلس کے لیے لایا. ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ یہاں جمعے کے لیے لاتے ہیں، کیک لاتے ہیں، کھجوریں لاتے ہیں، پوری مجلس کے لیے لاتے ہیں. آپ لا کے امیر مجلس کے حوالے کرتے ہیں یا جس کے بھی حوالے کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ اہل مجلس کی ہے، تو وہ تو پوری مجلس کے لیے جائے گا کھانے پینے کی اگر چیز ہو.
اسی طرح ایک مجلس میں امام ابو یوسف، امام محمد یحییٰ بن معین جیسے علم کے پہاڑ موجود تھے. ہارون الرشید نے امام ابو یوسف کو کچھ قیمتی ہدایہ دیے. اس پر امام محمد اور یحییٰ بن معین نے الہدایہ مشترکہ کہا. امام ابو یوسف نے فرمایا کہ حدیث کھجور وغیرہ کے متعلق ہے، یعنی کھانے پینے کی کوئی ادنی سی چیز ہے تو وہ مجلس سے نہیں روکنی چاہیے، وہ سب کو بانٹ دینی چاہیے. اور وہ جو سامان آیا تھا بہت سارا، وہ امام ابو یوسف نے خادم کے ذریعے اپنے گھر بھجوا دیا اور ان دونوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا ابسطوا، کھاؤ. ثم نظر الى الخاتم على ظهر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر خاتم نبوت کو دیکھا. فآمن، تو وہ ایمان لے آئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے جو ہے نا کسی یہودی کے غلام تھے، اور مذہب ان کا پہلے جو ہے مشرکین میں سے تھے. پھر انہوں نے عیسائی مذہب دیکھا تو ان کو وہ اچھا لگا، وہ اس کی طرف آ گئے، لیکن حق کی تلاش میں رہتے تھے. پھر اس کے بعد جب ان کو نبی علیہ السلام کی آمد کا پتہ چلا تو انہوں نے 3 شرطیں رکھی تھیں، یعنی 3 ان کے سوال تھے کہ وہ سوال یا وہ نشانیاں جو یہود کے ہاں انہوں نے سنی تھیں کہ نبی آخر الزمان میں وہ 3 نشانیاں ہوں گی، یہ ان کی تلاش میں تھے. تو جب نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ آئے تو انہوں نے آ کے یہ 3 نشانیاں پرکھنی چاہیے، جن میں سے ایک تو یہ تھی صدقے والی، کہ انہوں نے یہ نشانی پڑھی تھی کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ صدقہ نہیں کھاتے. ایک یہ، دوسری مہر نبوت کی. ٹھیک ہے، تو دوسری نشانی ان پر ظاہر ہو گئی، مہر نبوت بھی انہوں نے دیکھ لی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بكذا وكذا درہما. اور یہودی کے غلام تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کو اتنے اتنے درہم دے کر آزاد کروا لیا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلام آزادی کی کیا شرط تھی؟ 40 اوقیہ نقد سونا. ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے. اور نمبر 2 شرط یہ تھی کہ ان کے آقا نے یہ شرط لگائی تھی کہ 300 درخت کھجور کے لگانے ہیں اور ان کی پرورش کرتے رہنا ہے. جب وہ پھل دینے لگیں گے تو آزاد ہو جائیں گے. اس کو مکاتبت کہا جاتا ہے اسلام میں. دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کا زمانہ عام تھا، تو غلام کی آزادی کا ایک طریقہ ہوتا تھا مکاتبت. مکاتبت کہتے ہیں. کیا وہ نیند آ رہی ہے سب کو؟ ڈھیلے ڈھیلے سے لگ رہے ہیں، تھکے ہوئے ہو؟ بارش کا موسم ہے، ربیع الاول کی برکتیں نا، ٹھنڈا ہو گیا موسم. اچھا، تو کیا شرط لگائی تھی کہ کھجور کے درخت جب پھل دینے لگ جائیں گے تو آپ آزاد ہو جائیں گے. تو مکاتبت میں کیا ہوتا تھا کہ غلام جو ہے وہ اپنے مالک سے شرط کر لیتا تھا. جیسے مالک نے کہا کہ آپ مجھے اتنے پیسے کما کے دے دیں گے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا. تو یہ مکاتبت ہوتی تھی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکاتبت کی جو شرط ہوئی تھی وہ یہ کہ 300 درخت کھجور کے لگائیں، جب وہ تیار ہو جائیں اور پھل دینے لگ جائیں تو آپ کی آزادی ہو. اب کھجور کا جو درخت ہوتا ہے عام، وہ 30 سے 35 سالوں میں جا کے پھل دینے لگتا ہے. 30 یا 35 سال اس کی عمر ہو جائے اس کے بعد وہ پھل دیتا. اتنی سخت شرط ان کے اس نے یہودی مالک نے لگائی تھی. تو آپ لوگ جب مدینہ المنورہ جاتے ہیں، باغ سلمان فارسی میں گئے ہیں آپ لوگ؟ آج بھی موجود ہے یہ باغ سلمان فارسی. عائشہ گئے تھے؟ نہیں گئے؟ کیوں؟ زیارتوں پہ ویسے گئے تھے؟ وہ تو لے کے جاتے ہیں جہاں سے کھجوریں لیتا ہے بندہ. آپ تو گئے ہو گئے، اس دفعہ بھی گئے تھے. جہاں سے بندہ کھجوریں لیتا ہے نا، یہ وہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے، اور یہ اسی کا واقعہ ہے. تو اس کو ذہن میں بٹھائیے، بڑا مزہ آئے گا جب جائیں گے، اللہ لے کے جائے گا، دیکھیں گے. تو یہ جو باغ تھا، یہ نبی علیہ السلام نے یہ درخت خود اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے. 300 درخت یہ آج بھی لگے ہوئے، اور اس باغ کی کھجوریں وہاں پہ ملتی بھی ہیں. کون سی؟ برنی مدینہ ہوتی ہے یا سلمان فارسی کی؟ ایک تو وہ کھجوریں جس میں گٹھلی نہیں ہوتی، اس کا کوئی اور واقعہ وہ لوگ سناتے ہیں.
جو بغیر گٹھلی کے لگ گیا تھا پورا باغ. تو وہ کھجور یار وہ بھی کرامت ہے ایک اپنے آپ میں. نہیں بغیر کھجور کے بغیر گٹھلی کے وہ کھجور آج بھی ملتی ہے, آپ اس کو بائے کریں لا کے کھائیں. تو وہاں پر جو زیارتوں والے وہ تو اس واقعے کو اس طرح سے سناتے ہیں کہ یہ درخت ایک ہی رات میں پک کر تیار ہو گئے تھے, لیکن ایک رات میں نہیں 1 سال میں تیار ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے 300 درخت اپنے ہاتھوں سے لگائے اور ایک درخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا. جو درخت نبی علیہ السلام نے لگائے 1 سال کے اندر وہ تیار ہو گئے اور وہ پھل دینے لگ گئے, اور ایک درخت جو ہے اس نے نہیں دیا پھل. تو وہ پوچھا گیا کہ یہ کیا واقعہ ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور علیہ السلام یہ درخت میں نے لگایا تھا. تو آپ علیہ السلام نے اس درخت کو اکھاڑ کے پھر سے دوبارہ سے لگایا. جب دوبارہ لگایا تو اس میں بھی پھل آنے لگ گئے. تو اس طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کے جو امکانات ہیں یہ جلدی ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جب کلاس شروع کی تھی تو میں نے کہا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑا بابرکت ہے. صحیح ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا ربیع الاول کے مہینے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عطائیں ہوتی ہیں. صحیح ہے. اور جب پانی پلا دو, اور جب یہ مدینہ میں بارش نہیں ہوتی تھی نا, مدینہ میں بارش نہیں ہوتی تھی تو مدینہ والے بخاری شریف کا ختم کیا کرتے تھے. بخاری شریف کا ختم کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی خوشی عطا کی ہے کل. فی الحال میں نے بتانی نہیں تھی لیکن مجھ سے صبر نہیں ہو رہا. صحیح ہے. ہماری زندگی کی بہت بڑی ایک رکاوٹ کہہ لیں, تمنا کہہ لیں, آپ سب کے سامنے آپ سب کے ساتھ مل مل کے دعائیں جس چیز کے لیے کی اللہ نے وہ عطا کی ہے. اور اللہ بس اب اتمام نعمت تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچائے. میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے 10 سال کے بعد خوشخبری عطا کی ہے. 10 سال اس کی شادی کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کل ہی ہمیں ان کی خوشخبری سنائی ہے. تو کل سے ہم سارے گھر والے سجدے میں ہیں, رو رو کے, اور ہاتھ پیر ہمارے کام رہے ہیں. بتاتے ہوئے بھی یقین یا بالکل نا امید ہو چکے تھے. سارے علاج کروا لیے, سارے وظیفے کروا لیے, سب کچھ کر کے اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے تھے. تو اب بالکل بھائی کا بھی اینڈ لیول ہو گیا تھا, ڈپریشن کی اس کی بھی حد ہو گئی تھی, فائزہ کی بھی حد ہو گئی تھی, امی نے بھی میری کچھ وظیفے لگائے ہوئے تھے. تو بس اللہ تعالیٰ نے کل یہ بہت بڑی خوشی ہمیں دی ہے. تو ہم اس پہ لا حول ولا قوت الا باللہ ساری تعریفیں تھوڑا سا سیٹ ہو جائیں گے نا. ابھی تو فی الحال ہم نے ریویل نہیں کرنا تھا اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گی, لیکن آپ لوگ تو میرے خاص لوگ ہیں نا. آپ جب میں نے دعائیں کی تھی تو آپ سب نے آمین آمین کی تھی. تو ابھی ہم نے چھپا کے ہی رکھنا ہے. آگے چل کے رشتہ داروں کو جب بات تھوڑی پکی ہو جائے, اللہ خیر کرے, اللہ عافیت کرے. اور مجھے تو امید ہے, میں نے اس لیے بھی شیئر کیا کہ آپ سب تو دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ خیر سے, عافیت سے, زندگی والا, صحت والی اولاد ان کو عطا کرے اور خوب خوب برکت دے ان کو. تو ساری حمد و ثنا اللہ کے لیے. تھوڑا سا معاملہ آگے چلے. میں نے تو امی کو کہا, میں نے کہا امی جس طرح سے شدت سے رو رو کے دعا مانگی تھی نا, اسی شدت سے اللہ کی حمد و ثنا کریں گے. اس تو آگے ہاں روئی تھی. بہت لوگوں نے دعائیں کی, بہت لوگوں نے دعائیں کی, بہت لوگوں کی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آگے بھی خیر کرے, ہر طرح کی نظر بد ہے, حسد وغیرہ سے حفاظت فرمائے اور نصیب کرے. اور باقی بھی جن کو حسرت ہے, جن کا نہیں ہو رہا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کرے. لا حول ولا قوت. کل میں یہاں سے کلاس لے کے گئی, ایک تو کلاس کے دوران ہی اتنا نور تھا, اتنا نور تھا. میں نے ایک حدیث پڑھی, مجھے ایسے لگا روشنیوں کے اسپارکس سیدھا آ رہے میری آنکھوں پہ اور دماغ میں نا. دماغ میرا معاف ہو گیا. کافی دیر میں بے ہوش, آدھی بے ہوش پڑی رہی, اوپر گئی تب بھی دماغ نہ جگہ پہ آئی, نہ کچھ سنائی دے, نہ کچھ سمجھ آئے. ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی تو بیبی آئی اس گھر سے. وہ آئی, اس نے یہ خبر سنائی, میں تو گر گئی ادھر ہی, بے ہوش ہو گئی. مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا
پھر ادھر بھی گئے، دیکھا سارا گھر سجدے میں پڑا ہوا ہے اور گلے لگ کے ہم تو سب ایک دوسرے کے رو رو کے، کافی ٹائم گزرا نا. میری اسٹوڈنٹ ہے وہ ندا، وہ کہتی ہیں کہ باجی اس میں اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، اگر شادی ہوتے ہی ایک دم سے مل جائے پھر یہ سب نہ ہوتا نا جو ابھی آپ لوگ کر رہے ہو. تو اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں اور بے شک اللہ کی قدرت ہے اور یہ اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنی ہے. اللہ تعالیٰ خیر سے مکمل فرمائے، آمین ثم آمین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑا مبارک ہے. ہر ربیع الاول میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ میری گود میں کوئی بڑی نعمت دیتے ہوتے ہیں. مجھے کچھ نہ کچھ ملتا ہے جب میں ربیع الاول کے پروگرامز کرتی ہوں. تو ربیع الاول کا مہینہ میرا خالی نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ عطا ضرور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساری دلی خواہشات اور مرادیں پوری فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درخت لگائے تھے انہوں نے 1 سال کے اندر ہی پھل دے دیا. فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخيلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه فحملت النخل من عامها. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت لگائے. سو ایک درخت کو جو کہ حضرت عمر نے لگایا تھا اس پر پھل نہیں آئے اور باقی تمام درخت اسی سال پھل دینے لگے. وَلَمْ تَحْمِلْ نَخْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مَا شَأْنُ هَذِهِ النَّخْلَةِ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا غَرَسْتُهَا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اس درخت کو کیا ہوا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اسے میں نے لگایا تھا. فَنَزَعَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکھاڑ دیا. فَغَرَسَهَا اور خود اس کو بویا. فَحَمَلَتْ مِنْ عَامِهِ تو وہ بھی اسی سال پھل دینے لگا. سبحان اللہ. حدثنا ابو نضرہ قال سألت ابا سعید الخدری عن خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو نضر کہتے ہیں میں نے ابو سعید خدری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے، مہر نبوت کے بارے میں پوچھا، یعنی خاتم النبوہ یعنی مہر نبوت. فقال کان فی ظہرہ بضعۃ ناشزہ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کی پشت مبارک پر ایک ابھرا ہوا لوتھڑا تھا. کیا مہر نبوت پر کچھ لکھا ہوا بھی تھا یا نہیں؟ اچھا ایک عقیدہ مہر نبوت کے بارے میں سن لیجئے. مہر نبوت سے متعلق جو احادیث امت میں آئی ہیں وہ تواتر کی حد تک ہیں. تو جو ہماری باتیں یا حدیثیں یا عقائد جو تواتر کی حد تک پہنچ جائیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی مہر نبوت کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تواتر کہتے ہیں جیسے 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک. تواتر یہ کہتے ہیں کہ امت کے اول طبقے نے اپنے بعد والے طبقے سے، بعد والے طبقے نے اس سے بعد والے طبقے سے اتنی زیادہ کثرت سے روایت کیا کہ یہ تمام طبقات میں، تمام نسلوں میں تواتر کے ساتھ متواتر یہ چیزیں آتی رہی ہیں. تو جو چیزیں متواتر آتی رہی ہیں وہ یقینی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ تواتر یقینی کی حد تک پہنچ گئی ہیں. تو مہر نبوت بھی انہی چیزوں میں سے ہے. مہر نبوت کی جو حدیثیں ہیں وہ تواتر معنوی تک پہنچی ہوئی ہیں، اس لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. اس پر کچھ لکھا ہوا تھا کہ نہیں؟ تو بعض نے کہا ہے کہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا اور بعض نے کہا ہے کہ مہر نبوت پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. یہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے، نیچے محمد پھر رسول پھر اللہ. ٹھیک ہے. اللہ اعلم.
وبه قال حدثنا عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه. حضرت عبداللہ بن سرجس فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مجمع تھا، یعنی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. فدرتها كذا من خلفی، تو میں آپ کے پیچھے گھومنے لگا. فعرف الذی اريد، تو نبی علیہ السلام نے میرا منشا سمجھ لیا کہ میں کیوں پیچھے گھوم رہا ہوں. فألقى الرداء عن ظهري، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک سے چادر کو اٹھا لیا. فرأيت موضع الخاتم، تو میں نے آپ کی مہر نبوت والی جگہ دیکھ لی. موضع الخاتم علی کتفیہ، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان. مثل الجمع حولها خیلان، وہ ایک مٹھی کی ہم شکل دیکھا، مٹھی کے ہم شکل تھا جس کے چاروں طرف تل تھے. خیلان تل تھے. کأنہا سالیل، جیسے کہ وہ مسوں کے برابر ہوں. چھوٹے چھوٹے مسے نہیں ہوتے انسان کے جسم پہ، تو مہر نبوت کے گرد وہ چیز میں نے دیکھی. فرجعت حتی استقبلت، تو میں سامنے آیا اور میں نے عرض کیا. حتی استقبلت فقلت غفر اللہ لک یا رسول اللہ، میں سامنے آیا اور میں نے کہا اللہ آپ کی مغفرت فرمائے یا رسول اللہ. فقال ولک، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے. فقال القوم، تو لوگوں نے کہا استغفر لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعائے مغفرت فرمائی ہے؟ فقال نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں، اور تمہارے لیے بھی. پھر یہ آیت تلاوت فرمائی. ثم تلا هذه الآیہ، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی. واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش چاہیں اپنے گناہوں کی اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی. تو انہوں نے یہ آیت تلاوت کی. اچھا، نبی علیہ السلام معصوم تھے، آپ کے لیے مغفرت چاہنے کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، تو انبیاء جو ہوتے ہیں تو کبھی ان سے اگر خلاف اولا بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس پر استغفار چاہتے ہیں، یا انبیاء کا استحضار بہت بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، تو اللہ کی عبادت کا حق کما کان حقہ ادا نہیں کیا جا سکتا کسی بھی بشر سے، تو اس لیے بھی وہ مغفرت چاہتے ہیں. اچھا، صحابی نے کیوں اتنی بڑی بات کی کہ وہ مہر نبوت دیکھنے کے بعد آگے آ کے کہہ رہے ہیں اللہ آپ کی مغفرت کرے یا رسول اللہ؟ دراصل صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اپنے لیے دعا نکلوانے کے لیے وہ یہ طرز اختیار کرتے تھے، کیونکہ ہے نا کہ کوئی تمہیں دعا دے تو تم بھی انہی لفظوں سے اس کو دعا دو، یہ حکم ہے نا قرآن میں. تو صحابی نے نبی علیہ السلام کے لیے کہا مقصد یہ ہوگا کہ میرے لیے بھی مغفرت کی دعا ہو جائے، نبی علیہ السلام کے زبان سے نکل جائیں گے الفاظ. ٹائم کیا ہوا؟ بیچ میں کوئی حدیث اگر چھوٹی نا تو مجھے بتانا. اگلا ہمارا باب ہے نبی علیہ السلام کے بالوں کے متعلق، شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وبه قال حدثنا عن انس بن مالک قال كان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى نصف اذنیہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نصف کانوں تک تھے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے بالوں سے متعلق 3 صفات ذکر ہوں گی، 3 قسم کی روایات ہوں گی، تو سب کو ذہن میں رکھیے گا، پھر ان کی تطبیق آخر میں ہو جائے گی. وبه قال
حدثنا عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے من اناء واحد، ایک ہی برتن سے. وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ، اور ان کے بال مبارک کان کی لو سے کچھ زیادہ، دون الوفرہ، اور مونڈھوں سے کم تھے. کان کی لو سے زیادہ اور مونڈھوں سے کم تھے، یعنی انہوں نے مڈل والی لینتھ بتائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس حدیث سے متعلق کچھ فقہی مسائل ہیں. میاں بیوی کے ایک ساتھ غسل کرنے یا ایک برتن سے غسل کرنے سے متعلق ان کو میں اسکپ کر رہی ہوں کیونکہ کلاس میں بچیاں بھی موجود ہیں اور فی الحال کوئی ایسی خاص حاجت بھی نہیں ہے ان مسائل کی. وبه قال حدثنا براء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے. مربوعا بعيد ما بين المنكبين، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان قدر زیادہ فاصلہ تھا، یعنی آپ کا سینہ چوڑا تھا. وَكَانَتْ جُمَّتُهُ تَضْرِبُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، اور آپ کے بال مبارک کانوں کی لو تک ہوتے تھے. قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہ بالکل گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے، آپ کے بال مبارک کانوں کی لو تک پہنچتے تھے. وَبِهِ قَالَ قتادہ قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے. كيف كان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يكن بالجعد، تو آپ نے فرمایا کہ نہ تو بالکل ہی گھنگریالے تھے ولا بالسبت، اور نہ بالکل سیدھے تھے. كان يبلغ شعره شحمة اذنيه، آپ کے بال مبارک کانوں کی لو تک پہنچتے تھے. ٹھیک ہے، اس کی وضاحت پہلے حدیثوں میں گزر چکے. وَبِهِ قَالَ أُمِّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ، حضرت ہانی فرماتی ہیں، حضرت ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہیں، اور انہی کے گھر سے نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے. اور یہی وہ خاتون ہیں جو نبی علیہ السلام کا پسینہ جمع کیا کرتی تھی، جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے نا کہ ان کے گھر میں نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے، تو وہ فرسٹ کزن تھیں. اور یہ وہ عورتیں، ان سے نبی علیہ السلام نکاح کرنا چاہتے تھے، آپ کی خواہش تھی، لیکن سورہ احزاب کی وہ آیتیں نازل ہوئی تھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی تھی ہاجر نماز کی، کہ آپ کے لیے کسی بھی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے سوائے ان کے کہ جو آپ کے ساتھ ہجرت کریں، یعنی کچھ قیدیں لگا دی گئی تھی. تو حضرت ہانی نے ہجرت نہیں کی تھی مکہ سے، اس لیے ان سے نکاح نہیں فرمایا تھا نبی علیہ السلام سے، نبی علیہ السلام نے. تو آپ کی فرسٹ کزن ہے. حضرت ہانی فرماتی ہیں ابھی قال ہانی بنت ابی طالب، حضرت ابی طالب کی بیٹی، یعنی نبی علیہ السلام کی چچا کے بیٹے. قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا من مکہ قدمتا وله 4 غدائر. فرماتی ہے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اس وقت آپ کے سر کے بالوں کی 4 لٹیں تھیں. یہ واقعہ کبھی فتح ہے مکہ کا، جب مکہ فتح ہوا تھا تو نبی علیہ السلام مکہ تشریف جب لائے تھے تو آپ نے کچھ دن وہاں اسٹے کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ علیہ السلام کہاں اسٹے فرمائیں گے. آپ کے گھر وغیرہ تو تھے لیکن پیچھے جو آپ کے وہ چچا کے بیٹے اور چچا وغیرہ ابو لہب ابو جہل وغیرہ تھے، انہوں نے قبضہ کر لیے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس طرح سے ارشاد فرمایا تھا کہ انہوں نے ہمارے لیے کوئی جگہ چھوڑی کہاں ہے کہ ہم کہیں رہیں. تو ان دنوں میں نبی علیہ السلام نے حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں
اسٹے فرمایا تھا. تو آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ مکہ تشریف لائے تو آپ کے بالوں کی 4 لٹیں بنتی تھیں. یعنی 4 لٹیں. اچھا یہ جو لٹیں تھیں یہ ویسی لٹیں نہیں تھیں جیسی عورتوں کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس ٹائپ کی نہیں تھی, بلکہ آپ کے بال جو ہے نا جب آتے تھے تو خود بخود 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے تھے. اس کے نا ایسے بل پڑ کے 4 حصے. پتہ نہیں آپ نے کبھی ایسے بال دیکھے ہیں کہ نہیں. میری جو بہن ہے نا بیبی, ابھی تو اس کے بال بالکل ڈیمیج ہو گئے. اس کے شروع میں بال ایسے ہوتے تھے, وہ جب نہا کے نکلتی تھی نا تو جس طرح سے وہ رولرز لگا کے بڑے بڑے کرلز نہیں بنتے, خود بخود اس کے ویسے کرلز پڑ جاتے تھے. تو وہ موٹے موٹے ڈویژن ہو جاتے تھے بالوں کے, 12-15 جتنے بھی ہے نا, تو وہ کرلز بن کے 12-15 حصوں میں اس کے بال ڈیوائیڈ ہو جاتے تھے. تو یہ اس طرح کے. ابھی آگے چل کے ایک اور میں روایت آپ کو بتاؤں گی, وہ سن کے تو پھر آپ لوگ نا پاگل ہو جائیں گے کہ اتنے خوبصورت زلفوں کے متعلق جو کمپلیٹ حدیث ہے نا, اتنی خوبصورت ہے آپ کے, آپ سن کے حیران پریشان رہ جائیں گے. اچھا ایک ابھی تک ایک جو ہے نا سنت ہماری سمجھ میں آ گئی کہ بالوں سے متعلق جو سنت ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے, بالوں کو کٹوانا نہیں ہے. یہ جو آج کل کے بوائے کٹ چلتے ہیں نا یہ سنت کے خلاف ہے. سنت کیا ہے, یہ لمبے بال, ٹھیک ہے. اور دوسرے جو وہ بوائز کے کٹ چلتے ہیں جن میں جو کہیں سے کم اور کہیں سے زیادہ ہوتے ہیں, جس کو قضا کہا جاتا ہے, یہ حدیث میں سختی سے منع ہے. ایک تو وہ ہے نا جو گندے گندے سے ڈیزائن بنواتے ہیں لڑکے, جو یہاں سے بلیڈ مروایا وہاں سے بلیڈ وہ تو بالکل ہی منع ہے, اس کو قضا کہتے ہیں, اور وہ تو حدیث میں صاف صاف منع کیا گیا. البتہ دوسرے یہ جو بوائے کٹس آج کل چلے نا, یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ قضا ہے کہ نہیں ہے. پیچھے سے بالکل کم ہوتے ہیں, جو فوجی کٹ جسے کہتے ہیں, پیچھے سے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں اور آگے سے تھوڑا سا پف دیا ہوا ہوتا ہے. یہ اس میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ مجھے تو لگتا ہے اسی میں آتا ہے کہ ایک جیسے بال. تو مردوں کے لیے بالوں کی کیا سنت ہے کہ نہ تو بہت لمبے ہوں, شولڈر سے زیادہ بڑھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہاں تک جہاں تک نبی علیہ السلام کی لینتھ رہی ہے نا, یہاں تک بال لمبے کرنا سنت ہے. حمزہ کو آج کل بال لمبے کرنے کا شوق چڑھا ہے, لمبے کر رہا ہے ماشاءاللہ. تو لمبے کریں کیسے بچے؟ وہ جب لمبے ہوتے ہیں بالکل تو وہ ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں, پھر وہ تھوڑا سا سیٹ کروا کے آئے. سلکی ہو نا بال تو پھر تو ہمارا جو ریان ہے اس کے سلکی ہیں, تو اس کے تو مینج ہو جاتے ہیں نا. حمزہ نے چھوڑا ہوا ہے تو اس کا سر بڑا ہو رہا ہے, لیکن میں اس کو کہہ رہی ہوں چلو اچھا تمہیں شوق ہے تو تم سنت کی نیت سے رکھو. تو کہہ رہا ہے مما سنت ہی کی نیت سے رکھ رہا ہوں, اللہ کرے کوئی اچھی سی شکل نکل آئے اس کی. ابھی تو سیٹ کرا کے آئے تو بالکل گول مٹول سا لگ رہا ہے. میں نے کہا حمزہ آپ تو لڑکی کی طرح لگنے لگ گئے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا انس ان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانا الی انصاف اذنی, نصف کانوں تک ہوتے تھے. اب یہ ایک تیسرا قول آ گیا کہ نصف کانوں تک ہوتے تھے. وبه قال عبد اللہ ابن عتبہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسدل شعرہ, شروع میں نبی علیہ السلام اپنے بالوں کو یوں ہی بغیر مانگ نکالے چھوڑ دیتے تھے. یسدل شعرہ وکان المشرکون یفرقون, اور جو مشرک تھے وہ مانگ نکالا کرتے تھے. رؤوسہم وکان اہل الکتاب یسدلون, اور اہل کتاب یوں ہی چھوڑ دیا کرتے تھے. تو یہ بات ہم نے کل بھی پڑھی تھی کہ جس چیز سے متعلق اسلام کا کوئی حکم نہیں آتا تھا تو نبی علیہ السلام اس میں اہل کتاب کی موافقت فرمایا کرتے تھے. تو اہل کتاب مانگ نہیں نکالتے تھے تو نبی علیہ السلام بھی مانگ نہیں نکالتے تھے شروع میں. وَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی موافقت پسند تھی. فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ, جس چیز میں آپ کو کوئی حکم نہ ملا ہو. فِيهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رَأْسَهُ, پھر آخری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالا کرتے تھے اپنے سر مبارک میں. یہ جو روایت ہے اس سے یہ
یہ پتہ چل رہا ہے حدیث کی کتابوں میں آپ کو مختلف حدیثیں ملیں گی. آپ کو یہ بھی ملے گا کہ نبی علیہ السلام مانگ نہیں نکالتے تھے، اور یہ بھی ملے گا کہ نبی علیہ السلام مانگ نکالا کرتے تھے. تو یہ دراصل آپ کی عمر کے مختلف ادوار سے متعلق حکم ہوتا ہے، اور امت کے لیے جو حکم ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں کیا. تو آخری عمل آپ کا جو تھا وہ مانگ نکالنے کا تھا. اب اس بات سے آپ دوسرے بہت سے احکام خود سمجھ جائیے. جیسے رفع یدین کا مسئلہ کتنا مارکت العارا مسئلہ ہے، پتہ ہے رفع یدین کا مسئلہ؟ رفع یدین کہتے کس کو ہے بتائیں؟ اور کس کس کو پتا رفع یدین؟ نہیں پتا تو چلو پھر تو میری چھٹی نہ میں گزر جاؤں. رفع یدین کا جیسے مسئلہ ہے، وطر کا جیسے مسئلہ ہے. وطر کا طریقہ حرم میں دوسری طرح پڑھتے ہیں، ہم لوگ دوسری طرح پڑھتے ہیں وطر کے بارے میں. اور نماز کے اندر کلام کرنے کا مسئلہ ہے. یہ ساری حدیثیں جو ہے نا، محدثین جو ہوتے تھے نا، محدثین کرام، ان کا کام ہوتا تھا حدیثوں کو جمع کرنا. ان کو جو بھی بات ملے گی جہاں کہیں سے بھی، یعنی نبی علیہ السلام کی عمر شریف کے اندر کسی بھی دور سے متعلق کسی نے کوئی روایت کی، وہ اس کو جمع کر لیتے تھے، وہ لکھ لیتے تھے کتابوں میں. بخاری میں بھی ایسے ہی ہے، مسلم میں بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ان کا کام کیا تھا؟ صرف لکھنا. وہ اس کا حکم نہیں بتاتے ہیں. حکم اس حدیث کا کون سمجھاتے ہیں؟ فقہائے کرام. جو فقہائے امت ہوتے ہیں نا، وہ بتاتے ہیں کہ یہ عمل نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے شروع کے دنوں میں کرتے تھے، پھر جب یہ حکم ہوا تو پھر آپ یوں عمل کرنے لگے، اور آخری عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، تو اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں. تو وطر کا بھی جو طریقہ ہے نا، وطر کا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے مسلک احناف کے اندر ہمارے نزدیک وطر کا وہ طریقہ نبی علیہ السلام کا آخری عمل تھا. اور ہم لوگ نماز کے اندر بات نہیں کرتے، بچے کو اٹھایا، دودھ دیا، فیڈر دی، چل کے وہاں گئے آگے، ہم لوگ یہ نہیں کرتے. کیوں؟ وہ بھی اسی لیے کہ شروع میں جب نماز آئی تھی، شروع میں نماز میں یہ اجازتیں تھیں، بعد میں ختم ہو گئی تھیں. آخری جو نماز کا حکم کامل ہوا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ نماز کے اندر کسی قسم کی حرکات، سکنات، باتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ جب آپ بخاری شریف وغیرہ پڑھیں گے تو اس کی ڈیٹیلز اس میں آئیں گی. لیکن آپ کو ایک اشارہ دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایسے واقعات بھی سامنے آتے رہتے ہیں، پھر طالبات کنفیوز ہوتے ہیں. رفع یدین کا جو اختلاف ہے وہ افضل اور خلاف افضل کا ہے، یعنی افضلیت کا اختلاف ہے، جائز یا ناجائز کا نہیں ہے. مانتے ہم بھی ہیں رفع یدین نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور صحیح ترین حدیثوں سے ثابت ہے. شروع میں رفع یدین تھا، رفع یدین کیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل جو ہے ترک رفع یدین کا ہے. یہ حدیث ہو گئی ہے حضرت ام ہانی کی؟ نہیں ہوئی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أُمُّ هَانِي. حضرت ام ہانی فرماتی ہیں قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ذا ظفائر اربع، 4 لٹیں تھیں آپ کی 4 لٹیں تھیں. ہاں نہیں چوٹیاں وہ وضاحت کے لیے لکھا ہوا ہے. یہ جو لٹیں تھیں یہ چوٹیاں نہیں تھیں، یہ عورتوں کی چوٹیوں کی طرح نہیں تھیں، یا جیسے مرد وہ بنا لیتے ہیں پونی سی، ویسا نہیں تھا. بالوں سے متعلق کچھ ضروری آداب سن لیں جلدی. بالوں کا رکھنا بہتر ہے منڈوانے سے. جب بال رکھے جائیں تو پھر مانگ بھی نکالی جائے. بالوں کو کسی جگہ سے چھوٹے کروانا، کسی جگہ سے بڑے رکھنا خلاف سنت ہے. بالوں کو کندھے سے زیادہ لمبا رکھنا مردوں کے لیے خلاف سنت ہے. عورتوں کا بال کاٹنا اور تراشنا
یہ دونوں ناجائز ہیں۔ چھوٹی بچیوں کا بال کٹوانا درست ہے، مردوں کو چوٹی کرنا صحیح نہیں ہے۔ مردوں اور عورتوں کو بھی مانگ درمیان سے نکالنا ہی سنت ہے۔ بالوں میں گوند وغیرہ لگا کر چپکانا کہ بال بکھرے نہ، یہ درست ہے، جیسے جیل وغیرہ لگا لیتے ہیں، کوئی لوشن لگا لیتے ہیں۔ آئینہ دیکھ کر بالوں کو سنوارنا درست ہے، مگر اس میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو بال گر جائیں ان کو دفن کرنا چاہیے۔ وہ آج کل گھوم رہا ہوتا ہے، کتنے روپے کلو؟ 4000 روپے کلو۔ کلو تو ہوں گے نہیں پورے سر پہ بال۔ نہیں دینا کبھی، پتہ ہے یہ جادوگروں کے پاس لے کے جاتے ہیں، کبھی بھی نہیں دینا۔ یہ لوگ دو کاموں کے لیے یوز ہوتے ہیں، عورتوں کے بال یا تو وگز وغیرہ بنتی ہیں، اور دوسرا جو ہے کیا کہتے ہیں، جادوگروں کے پاس یہ سیل ہوتے ہیں، وہ جادو کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے جسم کے ناخن، بال وغیرہ اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا کریں۔ مصنوعی بالوں کا لگانا جائز نہیں ہے، بلکہ لعنت فرمائی گئی ہے۔ اگر سر منڈایا جائے تو پورے سر کے بال منڈائے جائیں، کچھ منڈوانا کچھ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ فرض غسل کے لیے اگر عورتوں کے بال کی چوٹی ہو تو اس کو کھولنا ضروری نہیں ہے، صرف جڑ تک پانی پہنچا دینا کافی ہے، اور اگر کسی مرد نے چوٹی بنا رکھی ہو تو غسل کے وقت اس کو کھولنا ضروری ہے۔ ہو گیا؟ کتنا ٹائم ہوا؟ اچھا، وہ جو میں نبی علیہ السلام کے بالوں کے متعلق جو میں کہہ رہی تھی نا، بہت پیاری بات ہے۔ یہ جو 3 لینتھ آئی ہیں نا، تو بعض نے کہا ہے کہ یہاں تک تھے کان کی لو تک، بعض نے مڈ کان تک کہا، بعض نے تھوڑا کانوں اور سے بڑے اور مونڈوں سے اوپر تک کہا ہے، یعنی یہ 3 سٹیپ میں کہا ہے۔ تو اس میں ایک تطبیق یہ بھی کی گئی ہے، اصل میں نبی علیہ السلام کے کچھ بال یہاں تک آتے تھے، کچھ یہاں تک آتے تھے، پھر کچھ یہاں تک آتے تھے، تو وہ ہر درجہ خوبصورت ایک ہیئر سٹائل تھا۔ وہ قدرتی طور پہ، جسے آج کل کے زمانے میں ہم اسٹیپ کٹنگ کہتے ہیں نا، تو قدرتی طور پہ اسٹیپس میں وہ لٹیں آتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اگلا باب ہے نبی علیہ السلام کی کنگھی کرنے کے بارے میں۔ وَبِهِ قَالَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا حَائِضٌ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ اس حدیث سے 2 مسئلے علماء کرام نکالتے ہیں۔ سر پر کنگھی کرنا مستحب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، اور خود بھی اپنے مبارک بالوں میں آپ کنگھی کیا کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ حیض کی حالت میں بھی عورت مرد کی خدمت کر سکتی ہے، اس صورت میں صرف صحبت حرام ہے، باقی دوسری خدمات جائز ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكسر دهن رأسه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک میں اکثر تیل کا استعمال فرماتے تھے۔ تیل لگانا بھی سنت ہے۔ دہن رأسه وتسریح لحیته، اور داڑھی مبارک میں اکثر کنگھی کیا کرتے تھے۔ ویکسر القناع، اور سر مبارک پر اکثر ایک کپڑا ہوتا تھا۔ حتیٰ کأن ثوبہ ثوب زیات، جو تیل کے کثرت استعمال سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تیل کا کپڑا ہو، یعنی تیل نبی علیہ السلام بہت زیادہ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ جو کپڑا نبی علیہ السلام سر مبارک پر رکھتے تھے، اس کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ یا ٹوپی وغیرہ کو تیل کے اثر سے بچانے کے لیے ایک خارجی کپڑا سر مبارک پر رکھ لیتے تھے۔ حضرت انس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 2 مرتبہ بھی تیل کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ کثرت سے تیل کا استعمال خلاف سنت نہیں ہے، مگر بالوں میں بار بار کنگھی کرنا یہ ممنوع ہے۔ وَبِهِ قَالَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ،
حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف کو پسند فرماتے تھے طہارت میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کرتے فی طہورہ اذا تطہر وفی ترجلہ، اور اپنی کنگھی میں بھی، وفی انتعالی، اور جوتا پہننے میں بھی، اذن تعل، جب آپ جوتا پہنتے. یعنی نبی علیہ السلام ہر شریف کام جو ہے وہ سیدھی طرف سے کرنا پسند فرمایا کرتے تھے. کنگھی میں بھی سنت کیا ہے کہ پہلے انسان سیدھی طرف کنگھی کرے. جوتے پہننے میں سنت کیا ہے کہ انسان پہلے سیدھے پاؤں میں جوتا پہنے. جس کام میں بھی زینت اور شرافت ہو اس کو دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے. مسجد میں داخل ہوتے وقت، کپڑا پہنتے وقت، کنگھی کرتے وقت، جوتا پہنتے وقت، اور جس کام میں شرافت نہ ہو تو اس کو بائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے. مثلا کپڑے اتارتے وقت، جوتے اتارتے وقت، اور مسجد سے نکلتے وقت. وَبِهِ قَالَ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کرنے کو منع فرمایا مگر وقفے وقفے سے. یعنی بہت زیادہ ہر وقت زیب و زینت کے چکر میں لگے رہنا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ہر وقت شیشے کے آگے کھڑے رہتے ہیں اور ہر وقت بس خود کو بناتے سنوارتے رہتے ہیں. تو اس میں حد سے زیادہ انہماک نہیں ہونا چاہیے. البتہ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں. عورت جو شوہر والی ہو تو اس کو اپنی حالت سنوار کے رکھنا شوہر کے لیے یہ ضروری ہے. اور یہ بھی جو ممانعت ہے تو یہ ممانعت صرف بطور فیشن اور تزئین کے منع فرمایا. جیسے آج کل کے نوجوان لڑکوں کو ہوتا ہے، وہ سیلفیوں والے جو ہیں، بار بار خود کو تیار کرنا اور اپنے فیشل کرانے اور اپنی تصویریں لینی اور یہ اور وہ، یہ بطور تزئین کے منع ہے. لیکن اگر ضرورت ہو، بالوں میں مٹی آ گئی، بال الجھ گئے، تو پھر یہ ممانعت بھی نہیں ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے کنگھا. ضرورت کی وجہ سے دن میں کئی بار بھی کنگھی کرنی پڑے تو درست ہے، تزئین کے لیے نہیں. وَبِهِ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَتَرَجَّلُ غِبًّا. حضرت حمید بن عبد الرحمن نے ایک صحابی سے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے کنگھی کیا کرتے تھے. یعنی آپ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ کنگھی کرنے والے ہیں تو آپ کو عجیب لگ رہا ہے، لیکن لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو بالکل اپنی ہوش نہیں ہوتی ہے. کنگھی نہ بال ان کے جھاڑ بنے ہوئے ہوں گے، کنگھی کرنے کا ہوش نہیں ہوتا. کنگھی کرنے کے بارے میں چند آداب سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت بالوں کو کنگھی کیا کرتے تھے، جب بیدار ہوتے تب بھی کنگھی فرماتے. سفر اور حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 چیزیں ہوتی تھیں جن میں ایک کنگھی بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے داڑھی مبارک میں، پھر سر مبارک پر تیل لگاتے اور پھر کنگھی کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنگھی ہاتھی دانت کی تھی، دوسری کنگھی استعمال کرنا بھی جائز ہے. روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے کو منع فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی دائیں طرف سے کرنا شروع کرتے تھے، پھر بائیں طرف سے. بس یہاں پہ بس کرتے ہیں، باقی آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ. کل جمعرات ہے نا. کنگھی بھی نہیں کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں نہیں، اس میں یہ ہے نا ابھی کیونکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گئے نا. ابھی آپ اگر دیکھو تو جو شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں وہ بدحال ہوئی بھی ہوتی ہیں، ان کی حالت بگڑی ہوتی ہے، نہ انہوں نے کوئی زیور، نہ کوئی لپسٹک،
نہ کوئی خوشبو، کسی چیز کا اہتمام نہیں کرتی. اور جو کنواری عورتیں ہوتی ہیں وہ سجی سنوری ہوتی ہیں. یہ ٹرینڈ غلط ہے، یہ ٹرینڈ الٹا ہے. اب جیسے ایک چھوٹی سی بچی ہے 16-17 سال کی یا 18-19 سال کی، اس کو آپ دیکھو اس نے لپس پہ بھی کچھ نہ کچھ لگایا ہوا ہے، مہندیاں بھی لگائی ہوئی ہیں، یہ وہ. تو یہ سب ہوتا تھا شادی شدہ عورتوں کے لیے، سمجھ آئیے. تو یہ اس حکم کو سمجھو، اس حکم کو سمجھو. کنواری لڑکی کا سادہ رہنا افضل ہے نا. کیونکہ زیب و زینت کیوں کی جاتی ہے؟ زیب و زینت محرم کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے. زیب و زینت اور کوئی مقصد نہیں ہے. اگر ایک بچی ایک کنواری ہر وقت تیار رہے گی یا تیار ہو کے باہر سے گزرے گی، بن ٹھن کے گزرے گی، تو فتنے کا بھی اندیشہ ہے نا. اور ایک شادی شدہ عورت تیار نہیں ہوگی تو فتنے کا اندیشہ ہے. تو اس لیے ہم لوگ جو ہے ہماری زندگیوں میں یہ بہت کمیاں ہیں جن کو اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. دعا کریں. مٹھائی لاؤ، اس مٹھائی نے کام خراب کیا سارا. میں نے سوچا تو فی الحال ریویل نہیں کروں گی، لیکن وہ نا مٹھائی لے آئے کوئی، اس کے ابو مٹھائی لے آئے بہت ساری. تو اللہ تعالیٰ جو شے اللہ دے کوئی روک نہیں سکتا، جو اللہ نہ دے کوئی دے نہیں سکتا. اللہ کی دین ہے، جس نے دیا ہے وہ تکمیل بھی کرے گا. ابھی تو دعا کر رہے ہیں نا، کیا اس پہ دم کرنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ ساری حمد و ثنا تیرے لیے ہے. یا اللہ جب بھی تجھے پکارا، جب بھی تجھ سے مانگا، یا اللہ تو نے ہمیشہ عطا کیا. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. یا رب العالمین، جو نعمت تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو تو عطا نہ کرے تو کوئی دے نہیں سکتا. کسی کا زور تیری بارگاہ میں چلتا نہیں. ہمارے پیارے، ہماری محبت کرنے والے، ہمارے بہن بھائی، ان کی محرومیوں کو دور کرنے والے اللہ، ان کی گودوں کو بھرنے والے اللہ، ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والے اللہ. یا اللہ ساری حمد و ثنا آپ کے لیے ہے. یہ زمین و آسمان اور یہ مخلوقات، ہر چیز آپ کے قبضہ قدرت میں ہے. آپ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا. آپ کے حکم کے بغیر کیا مجال ہے کہ کوئی عورت حمل لے لے. آپ کے حکم کے بغیر کوئی جان اس دنیا میں نہیں آ سکتی. آپ کے حکم کے بغیر کوئی روح اس دنیا میں نہیں آ سکتی. یا اللہ جو نعمت کا دروازہ آپ نے ہم پر کھولا ہے، یا اللہ اس کے اتمام تک خیر و عافیت سے پہنچا دیجیے گا. یا اللہ وہ دن بھی دکھا دیجیے گا جب یہ نعمت کامل صورت میں ہمارے درمیان موجود ہو. یا اللہ زوجین کو صحیح، سالم، کامل، صحت، زندگی والا، دیندار بچہ عطا فرما دیجیے گا. یا اللہ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے گا. یا اللہ ہم سب کے دل کا سرور، آنکھوں کا نور بنائیے گا. یا رب العالمین حمل کی تمام تکلیفوں کو آسانیوں سے بدل دیجیے گا، آسانیوں کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. یا اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائیے گا. یا رب العالمین یہ مہینہ عطاؤں کا ہے، تیرے نبی کا بابرکت ذکر چل رہا ہے. اس کے علاوہ بھی جس کے دل میں جو خواہشات ہیں، جو محرومیاں ہیں، جس کو بیٹے کی خواہش ہے، جس کو بیٹی کی خواہش ہے، جو بے اولاد ہے، جو تکلیف میں ہے، جو پریشانی میں ہے، جو بیمار ہے، جو ہسپتال میں ہے. یا اللہ ہم سب کے تمام تکلیفوں کو، غموں کو راحتوں سے بدل دیجیے. یا اللہ جس کا کوئی اپنا کسی مصیبت میں ہے، جس کا کوئی اپنا بیمار ہے، یا اللہ سب کی تکلیفوں کو راحت سے بدل دیجیے. یا اللہ ہم پر عطاؤں کو، برکتوں کو مزید وسیع فرما دیجیے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کسی بھی خیر اور بھلائی سے محروم نہ فرمائیے. اور یا اللہ ہمیں ہر شر سے، ہر تکلیف دہ بیماری سے، ہر پریشانی سے، ناگہانی حادثے سے، سخت تکلیف
تکلیف دہ بیماریوں سے ہماری اور ہماری اہل خانہ کی حفاظت فرمائیے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.